السلام علیکم۔ کوارنٹائن اسکول میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک کے سارے لیکچرز بہت اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے اور ان کا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم سبق نظریہ پاکستان پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے بارے میں بات کی تھی۔ نظریہ پاکستان: مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری اور مروت کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور یاد دلا دیں کہ جیسے جب آپ کو ان سطور کے معنی واضح کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو وہی آپ کی اقتباسات کی تشریح ہوگی۔ تو لیکچر کو غور سے سنیے اور لیکچر کو نوٹ کیجیے، یہی آپ کے آگے کام آئے گا۔ رواداری سے مراد ہے مروت اور شیوا کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ تو یہاں پر مصنف اس طرح سے کلام شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ مروت کو اپنا طریقہ بنایا، یعنی کہ مسلمانوں کے انداز میں، رویے میں ہمیشہ نرمی، لحاظ اور مروت شامل تھی۔ رواداری کو انہوں نے اپنا طریقہ بنایا، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر و الحاد سے مراد ہے بے دینی اور غلبہ سے مراد ہے قابو پانا، کسی چیز کے اوپر قبضہ کر لینا، حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہ مسلمانوں کا ویسے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مروت سے اور رواداری سے اور نرمی سے اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اپنا طریقہ رکھتے ہیں، لیکن جب بے دین حلقوں سے تحریک شروع ہوتی ہے اسلام کو دبانے کی اور مسلمانوں کو دبانے کی، تو مسلمان اس کے مقابلے کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مروت اور رواداری کو ہماری کمزوری نہ جانیں۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ غیر منقسم ہندوستان پر، یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے جو ہندوستان تھا، اس کے اوپر انگریزوں سے پہلے کئی سو سال تک مسلمان مغل بادشاہوں نے حکومت کی تھی، اور ان میں سے ایک بادشاہ اکبر گزرے تھے جو بہت زیادہ مروت اور رواداری اور نرمی کا رویہ رکھتے تھے غیر مسلموں کی طرف، اور جس کی وجہ سے ان کا جو دربار تھا اس میں ہندوؤں کا اثر و رسوخ کافی بڑھ گیا تھا، اور ہندوؤں کا اثر و رسوخ بڑھ جانے کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے جو تھے وہ بہت زیادہ شروع ہو گئے تھے، رائج ہو گئے تھے، اور اس کا اثر مسلمانوں کی جو دینی زندگی تھی اس کے اوپر بھی پڑ رہا تھا، اور مسلمانوں کے جو سماجی اور معاشرتی معاملات تھے اور جو ان کے دینی معاملات تھے اس کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ اثر آ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ آج کل بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں آج تک بھی بہت ساری ہندوانہ رسومات ہیں جو شادی بیاہ، پیدائش اور اموات کے مواقع پر ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور جو آہستہ آہستہ الحمدللہ ہمارے معاشرے سے ختم تو ہو رہی ہیں، مگر ہم اب بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ بہت ساری رسومات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ہندو کلچر سے آئی ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ اکبر کی حکمرانی کا جو آخری دور تھا اس میں اسلام کی عزت اور وقار کو دوبارہ سے اپنے صحیح مقام پر لانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اکبر کے آخری دور میں مجدد الف ثانی جو ہے وہ اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا، اور جس کی وجہ سے جہانگیر کے زمانے میں محض سے مراد ہے صرف دین کی خاطر انہوں نے قید و بند کی سختیاں جھیلی، یعنی ان کو قید کیا گیا، انہیں نظر بند کیا گیا، اور قید میں جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک انسان کو جب جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو جتنی بھی تکلیفیں اور سختیاں ہوتی ہیں وہ تمام سختیاں انہوں نے جھیلی سے مراد ہے برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ قدروں سے مراد ہے طریقوں،
اور اسلامی طریقوں کو انہوں نے پھر سے نئے سرے سے یعنی کہ دوبارہ سے فروغ دیا، لوگوں کے اندر ان کا پرچار کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے دوبارہ سے ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا شروع کیا تو اس سے ہوا کیا، وہی بادشاہ جنہوں نے حضرت مجدد علی ثانی کو قید میں ڈالا تھا، ان کی اولادوں میں سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب کا خادم بن گئے، یعنی کہ وہ دین کے اوپر عمل کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد اورنگزیب کے بیٹوں کے اندر باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، اور پھر مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ کیوں شروع ہو گیا؟ کیونکہ اورنگزیب کے جو بیٹے تھے ان کے باہمی نفاق یعنی کہ ان کے آپس کی جو چپخلش تھی، اس میں نا اتفاقی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ کمزور تھے، کیونکہ جب لوگوں کے اندر آپس میں خود ہی اتفاق نہیں ہوتا تو باہر والوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کریں اور ان کو توڑ دیں اور ان کی طاقت کو چل دیں۔ تو جب اورنگزیب کے بیٹوں میں باہمی نفاق ہو گیا اور کمزوری ہو گئی تو اس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے زور پکڑا اور ابھر کر سامنے آئے۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار سے مراد ہے افراتفری۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اب یہ جو پیراگراف جس کی ابھی ہم نے ریڈنگ کی، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں جو غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ تھی، جس کے بہت سارے ورژنز آپ لوگ مختلف کتابوں میں طرح طرح سے ایکسپلین کیے جاتے ہیں، یوں جانیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت ہی مختصر الفاظ میں تمام بات بتا دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا زوال دراصل ہندوستان میں کیسے شروع ہوا۔ اس ہندوستان میں جس میں مسلمانوں نے بہت شان سے کئی سو سال تک حکومت کی، اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا زوال ایسے شروع ہوا کہ جو بادشاہ تھے، جو شاہی خاندان تھا، اس کے اندر اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہر بادشاہ کا ہر بیٹا یہ چاہتا تھا کہ وہ تخت پر بیٹھے، اور اس کے لیے وہ اپنے سگے بھائیوں تک کے خون کو بہانے سے دریغ نہیں کرتا تھا، اور کیونکہ وہ ہر وقت تخت کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ اپنی تعلیم پہ توجہ دی تھی اور نہ انہوں نے اپنی سپاہیگری کی تربیتیں مکمل کی تھی، اور وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ان کے دشمن تھے انہیں موقع ملا کہ وہ سر اٹھائیں اور نئے نئے گروپ بنائیں۔ انہوں نے چھوٹے اور بڑے گروپ بنائے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی اس شہنشاہت کو جو ہندوستان کے اوپر کئی سو سال تک قائم تھی، اور اس کو انہوں نے ختم کر ڈالا، اور پھر مسلمان پورے 100 سال سے زائد عرصے تک کے لیے ہندوؤں اور انگریزوں کے غلام ہو گئے، اور مسلمانوں کے پورے معاشرے کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے۔ یہاں پر اس پیراگراف میں یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ جب ایک مسلمان دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے لگتا ہے تو پھر وہ باہمی نفاق میں یعنی کہ آپس کے جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے، اور دنیا کی محبت اس کو بے دین بھی کر دیتی ہے اور اس کو کمزور بھی کر دیتی ہے، اور اسے دشمنوں کے سامنے ایک ترنے والا بنا کر ڈال دیتی ہے، اور وہ پھر بے دست و پا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا رہتا ہے، اور اس کی عظمت کو زوال ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ دین کے راستے پر چلتا رہتا ہے تو اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا اور نعمت کا سایہ رکھتا ہے، اور اس کو دنیا کی بادشاہی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی اعلیٰ مقام کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف 1 2 3 لائنیں ہیں جن کی کتنی لمبی ایکسپلینیشن ہے، اور جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو بہت آسان ہے اور اس کو تو ہم پٹافٹ پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو صرف ریڈنگ کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو ہم یہیں پر اس بات کا اختتام کرتے ہیں اس لیکچر کا، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔
ٹیپو سلطان کے ذکر کے ساتھ۔